بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ وہ یہاں تشریف لیں، آزادی کی اہمیت پر گفتگو کریں۔ عبدالحفیظ مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آزادی کی اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ باری تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ سامعین محترم، پاکستان کی آزادی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے جس کے حصول کے لیے انسان کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کر سکتا۔ اس ریاست کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے شہادتیں دی، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہمیں تو یہ ملک وراثت میں مل گیا، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی۔ یاد رہے، یہ پاکستان وہ وطن عزیز ہے جو اس کو بنانے والوں کو، انڈیا والوں نے پاکستان اور گوشت گارے کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال کیا ہے۔ پاکستان کی آزادی اور اس کے بنانے والوں نے اتنی گراں قدر پیش قیمت قربانیاں دی ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ آزادی کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں اپنا تن من دھن، عورتیں بچے بوڑھے اور جوان سب کچھ قربان کیا ہو۔ پاکستان کی آزادی کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کتنی ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو، بہن بھائی والدین اور خاندان والوں کو قتل کر دیا گیا۔ کتنی پاک دامن ماؤں بہنوں بیٹیوں نے نہروں اور کنووں میں چھلانگیں لگا کر اپنی جانیں قربان کی اور پاکستان کے لیے ایک بھاری قیمت ادا کی۔ لاکھوں بچے یتیم ہوئے جو ساری زندگی اپنی ماں باپ کی شفقت کے لیے ترستے رہے۔ 14 اگست 1947 کی تاریخ کو آزادی پاکستان سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مسلمان خوش تھے کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک مل گیا، مگر ہندو سامراج نے مسلمانوں کو ختم کرنے کا ایک پلان بنایا ہوا تھا۔ ہجرت سے پہلے جب معاہدہ ہو گیا کہ پاکستان بن گیا ہے، جب ہجرت ہو رہی تھی تو انڈیا والوں نے پلان بنایا ہوا تھا ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو وہ کاٹتے تھے، کاٹ کر ایسے ہی پھینک دیتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے لاکھوں مسلمان قتل کر دیے گئے۔ بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں کے خلوص کی وجہ سے یہ سلطنت ہمارے وجود میں آئی۔ پاکستانیوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آزادی دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے: لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آخر میں ایک شعر کہنا چاہوں گا:
وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں، وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے بے مثال ہے، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔